11वें نمبر پر آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بابرکت مہینہ ہے، اور باقی 11 مہینوں میں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز کا اجر بڑھا دیا جائے گا، صدقہ کریں آپ کا صدقے کا اجر بڑھا دیا جائے گا، آپ کوئی حج عمرہ کریں آپ کے حج عمرے کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ نہیں، صرف اور صرف یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ خود اندازہ لگائیں، اگر آپ رمضان میں ہی 5 وقت نماز پڑھ لیں اور 5 وقت با جماعت نماز کا اہتمام کر لیں، آپ کی یہ رمضان کی جو عبادت ہے نا، یہ پورے سال پر فضیلت حاصل کر جائے گی، اور پورے سال کی عبادت کا جو ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس کا ثواب رمضان کی عبادت میں اس ثواب کو دگنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پورے 11 مہینے یا پورا سال آپ عبادت کریں، جتنی مرضی عبادت کر لیں، اس کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، لیکن اگر آپ رمضان میں 30 دن میں آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیں، نفلوں کا اہتمام کر لیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کر لیں، یہ ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں لگاتار عبادت آپ ایک طرف رکھ لیں، اور ماہ رمضان کی ایک مہینے کی 30 دن کی عبادت ایک طرف رکھ لیں، ماہ رمضان کی عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکت سے دے رہے ہیں۔ تو 11ویں نمبر پر آتا ہے اللہ تعالی رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس میں ہر نیک دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھیں گے آپ کو یعنی کہ نماز کا ثواب دیا جائے گا، با جماعت نماز پڑھ لی آپ کو 70 فرضوں کا ثواب مل گیا، کہ نفل پڑھ لیے باقی دنوں میں جو باقی مہینوں میں آپ فرض پڑھتے ہیں تو نفل پڑھنے کا ثواب آپ کو فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ ماہ مبارک کا وہ مہینہ ہے، اگر اس میں کوئی تھوڑی نیکی کریں گے اس نیکی کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ ایک سورت قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ کو 70 سورتوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ کو یعنی کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ باقی دنوں میں جب آپ وہی حرف وہی حروف وہی لفظ قرآن مجید کے رمضان میں پڑھ لیں تو آپ کو ہر لفظ پر 70 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ آپ باقی دنوں میں ایک قرآن کا ختم کر لیں تو رمضان میں آپ ایک قرآن کا ختم کریں گے آپ کو 70 قرآنوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ مسلمانوں پر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف عبادت پر نہیں ہے، یہ انسان کی زبانی قولی تمام عبادتوں پر ہے۔ رمضان میں عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت کا ثواب تو بڑھا دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اور نیکی کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک روپیہ کسی غریب کو ضرورت مند پر خرچ کر دیا آپ کو 70 روپے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور نیکی کا کام کر لیا آپ کے نیکی کے کام کو بڑھا دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ تعاون کر دیا 70 تعاون کرنے کا ثواب ملے گا۔ کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے آپ کو 70 اخلاقوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کسی کی اصلاح کر لی آپ کو 70 اصلاح کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ کسی کو ایک مسئلہ سمجھا دیا آپ کو 70 مسئلہ سمجھانے کا ثواب دیا جائے گا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو انسان کے متعلق تمام عبادتیں ہیں، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ قولی عبادتیں ہوں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہوں، کوئی بھی عبادت کریں گے کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تمہارے تمام نیکی کے کام کو اجر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ موقع مل رہا ہے، رمضان کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں کہ یہ آپ کو وقت ہے آپ نیکیاں کما لیں، آپ صدقے خیرات کر کے آپ اپنی زبان سے اپنے مال سے اپنے جسم سے جتنا ہو سکے عبادت کر لیں، نیکیاں کما لیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ گزر گیا نا، پھر آپ جتنا
مرضی ٹل لا لیں، جتنا مرضی عبادت کر لیں، آپ کو وہ اجر ثواب نہیں دیا جائے گا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے رمضان کی قدر کرے، اس کو پہچانے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کر لیں، آپ کو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اہم نیکیاں کرنی، عبادت کریں، جو آپ کا جی چاہے، جس طرح کی آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔